الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد غوث اعظم فاطمہ زہرا کے چمن کے پھول حضرت علامہ مولانا محمد سید امین القادری صاحب کی تشریف آوری ادے پور راجستھان 23 اگست آئیڑ مسجد مدینہ لوہار کالونی میں انشاءاللہ تعالی عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلامی عشق محبت اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم زندہ باد فیضان امام حسن حسین زندہ باد۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش ہے آڈیو کی شکل میں سید امین القادری صاحب کا آئیڑ لوہار کالونی مدینہ مسجد میں ہوا پورا پروگرام۔ حضرت کا پروگرام عشاء کی نماز کے بعد ہونا تھا، لیکن چونکہ تعداد کثیر ہونے کا اندیشہ تھا اور سیکورٹی معاملات کی وجہ سے حضرت کا پروگرام ظہر کے بعد آئیڑ کالونی مدینہ مسجد ادے پور راجستھان میں ہوا۔ سنیے، شیئر کریے، جزاک اللہ خیر۔ بگیر باب البلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق تکریم حضرت اللہ حافظ اللہ بخش صاحب، وہ جملہ ذویل احترام ذویل احتشام علماء کرام اور ذویل محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو توبہ سیاح نامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ پڑھے میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ شہید بلا شاہ گل قبا، وہ شہید بلا شاہ گل قبا، بے کسو دست غربت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ذکر
تاجدار کربلا اور فضائل اہل بیت اطہار کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور اس محفل کو بہت اختصار کے ساتھ کرنے کا حکم ہے۔ حالات کے تقاضے کے تحت رات عشاء کے بعد محفل ہونی تھی، لیکن کووڈ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو اچانک سے برباد کر دیا گیا، اور اب جتنا وقت بچا ہے عصر کی اذان میں اتنے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کو ہم پر فرض کیا ہے۔ محبت اہل بیت ہم پہ فرض ہے، اور اللہ کا فرمان ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جو ہم نے آپ کو ایمان اور صراط مستقیم کی معرفت عطا کی، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پاک سے ملا ہے۔ ہدایت حضور کے ذریعے سے ملی، صراط مستقیم کی معرفت حضور کے ذریعے سے ملی، اللہ کا پتہ حضور کے ذریعے سے ملا، اللہ کی نعمتیں حضور کے ذریعے سے ملی، قرآن مقدس حضور کے ذریعے سے، قرآن کی تعلیمات حضور کے ذریعے سے، اور آخرت میں جنت بھی ملے گی تو حضور ہی کی شفاعت سے ملے گی۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کسی کو جنت نہیں ملے گی، سب کو جنت حضور کے ذریعے سے ملے گی۔ تو گویا کہ جو ملا، جتنا ملا، سب بارگاہ رسالت سے ملا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کے ذریعے سے سب ملا، اور اللہ فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا۔ محبوب آپ فرما دے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کے حوالے سے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اس کا بدل نہیں مانگتا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو میرے قرابت دار ہیں، ایمان والے میرے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، تم ان سے محبت کرنا، ان کی محبت کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہم سے فرمایا۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام محمد ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتے۔ اہل بیت پہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت امام محمد ادریس شافعی لکھتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اہل بیت کے قصے لوگوں نے گڑھ لیے اور زبردستی گڑھ گڑھ کر ان کی فضیلتیں پڑھتے ہیں۔ یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہے محبت اہل بیت، یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کی باتیں گڑھی ہوئی نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ محمد ابن ادریس شافعی جیسی شخصیت جس نے کتابیں لکھی، جو مجتہد تھے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے، بڑے بڑے علماء اور محدثین
جن کے مقلد تھے ان کا نظریہ کیا ہے؟ جد الممتاز نے امام اہل سنت نے ان اشعار کو لکھا. کیا لکھا؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطافۃ بید الیمین صحیفتی. امام شافعی کہتے ہیں کہ آل نبی ہی میرا ذریعہ ہے، نبی کی اہل بیت ہی میرا ذریعہ ہے. وہم الیہ وسیلتی، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم عطافۃ بید الیمین صحیفتی. اور کہتے ہیں اگر قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں میرا نام اعمال دیا جائے گا تو میرے عمل کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے دیا جائے محبت اہل بیت ہم پہ فرض ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو نام اعمال ہوگا وہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہوگا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے. اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ کسی بھی عمل پر وہ انعام نہیں ہے جو محبت اہل بیت پر ہے. آپ کی توجہ اپنی زبانوں کے بالخصوص چاہتا. مادیت کا دور ہے، مادیت پرستی کا دور ہے. ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو عقل کے ترازو پر جانچا جاتا ہے. اس لیے آج کوئی اولیاء اللہ سے دور کر رہا ہے، کوئی سید الانبیاء کے فضائل سے دور کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے فضائل سے دور کر رہا ہے. قرض کے انسان بالخصوص نوجوان طبقہ سوچتا ہے کہ میں نے جانا کس کے ساتھ ہے، میں نے رہنا کس کے ساتھ ہے، میں نے اٹھنا کس کے ساتھ ہے، میں نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام تو فیصلہ کر گئے. آقا کریم علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک قرآن ہے اللہ کی طرف سے تحفہ، اور دوسری میری اہل بیت ہے. جب تک ان دونوں کا دامن تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میں عرض یہ کر رہا تھا محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھو غور کرو. اللہ آپ نماز پڑھیں گے، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو آپ کو جنت ملے گی. آپ نے روزہ رکھا، اللہ نے اگر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. آپ نے حج کیا، اللہ نے قبول کر لیا اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا. یعنی ہر قسم کی عبادت پر قبولیت کے بدلے میں اللہ انعام کے طور پہ جنت دے گا. لیکن اگر علماء یہاں موجود ہے میں سبق سنانے کے طور پہ ان کی توجہ چاہتا ہوں. اگر ہم نے آپ نے نماز پڑھی تو ہماری نماز کی بنیاد پر اگر قبول ہو گئی اس کی برکتوں سے اللہ نے فضل کیا تو ہمیں جنت ملے گی. لیکن ہماری وہ جنت جو ہمیں نماز کی بنیاد پر اللہ کے کرم سے ملی ہے وہ جنت جنت کے درجے الگ الگ ہیں. جنت کے درجے الگ الگ ہیں. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے صدقہ کیا، آپ نے حج کیا، آپ نے سب کیا، قبول ہو گیا، انعام کے طور پہ آپ کو جنت ملی. لیکن آپ کو وہ جنت نہیں مل سکتی جو جنت اولیاء کرام کو ملے گی. عام مسلمانوں کی مومنوں کی جنت الگ ہوگی اور اولیاء اللہ کی جنت الگ ہوگی، کیونکہ عام مومنوں کے اعمال اولیاء اللہ کے اعمال کی طرح نہیں ہوں گے. اسی طرح ولیوں کو جو جنت ملے گی وہ صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کو جو جنت ملے گی تو صحابہ کے اعمال اور ولیوں کے اعمال دونوں برابر نہیں ہے. تو عمل کی وجہ سے جو جنت اللہ کے فضل سے ولیوں کو ملے گی وہ صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی، صحابہ کی جنت اس سے بہت اعلیٰ ہوگی. لیکن صحابہ کو جو جنت ملے گی عمل کی وجہ سے اللہ کے کرم سے وہ جنت کا وہ درجہ نہیں ہوگا جس درجے کے اندر انبیاء کرام ہوں گے. اور انبیاء کرام جس
جنت کے درجے میں ہوں گے ان کو وہ درجہ نہیں ملے گا جو درجہ سید الانبیاء کو ملے گا، اس لیے کہ سید الانبیاء کا درجہ جنت میں بہت افضل و اعلیٰ ہوگا۔ یہ تخصیص میں نے کس بنیاد پہ کی؟ اعمال کی بنیاد پہ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اب سنیو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو رکھوں گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے، غور کر سکتے حضور کے درجے میں جنت۔ اور دوسری حدیث ہے، ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مولائے کائنات آرام فرما رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، اے فاطمہ، تو اور یہ دونوں شہزادے اور یہ جو شخص سو رہا ہے یعنی علی، یعنی ہم پانچوں جیسے آج اس چھت کے نیچے ہیں ویسے جنت میں بھی ایک کبے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب سیدہ نے سنا، کریم باپ کی کریم بیٹی، سچی باپ کی سچی بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، اللہ اکبر! جب سنا کہ پنجتن جنت میں ایک ساتھ ہوں گے تو سیدہ نے عرض کیا، بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا، بیٹی جہاں ہم پنجتن ہوں گے ہم سے محبت کرنے والے بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں پہنچ کر لوگ کہنے لگے، واہ دیکھو نبی کے درجے میں جنت میں جائیں گے، حالانکہ ترمذی شریف کی حدیث بے ادبی نہ ہوگی، بے ادبی نہ ہوگی، نبی کے درجے میں لوگ جنت میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آسانی سے سمجھو، ابھی بات سمجھ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں، آپ کا شہر تو بہت بڑا ہے اور روزانہ نئے نئے لوگ آتے ہیں آپ کے شہر میں، کیا کتوں کے لیے کاریں بنائی گئی؟ کاریں کتوں کے لیے بنی ہے؟ بولو، کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے۔ لیکن میں نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرسیڈیز کاروں میں کتوں کو گھومتے ہوئے، مرسیڈیز کاروں کے اندر کتوں کو گھومتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی۔ مرسیڈیز کاروں میں نہیں دیکھا تو عام کاروں میں تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن میں نے مرسیڈیز کاروں میں دیکھا کتوں کو۔ میرے ذہن میں خیال آیا، او کتے تو مرسیڈیز کار میں گھوم رہا ہے، آخر کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، کتے کی برادری ایک ہی ہوتی ہے، کتے کی برادری کتا کتا، سب کے حکم ایک ہی ہے۔ جو کار میں گھوم رہا ہے اس کتے کا حکم بھی وہی ہے، جو گلی میں پھر رہا ہے وہ کتے کا حکم ہے، جو اس کی ران کا حکم ہے وہ اس کی ران کا حکم، جو اس کے وجود کا حکم ہے اس کے وجود کا حکم۔ کتے کوئی الگ الگ تو نہیں ہوتے نا، تو کتے تو سب کتے ہی ہوتے ہیں، احکامات تو سب کے وہی ہے، حکم شرع تو سب کے لیے وہی ہے۔ کتا اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب چاہے مرسیڈیز کار میں گھومنے والا کتا ہو، چاہے محلے میں گھومنے والا کتا ہو، کتا تو کتا ہے۔ لیکن یہ کتا مرسیڈیز کار میں کیوں گھوم رہا ہے؟ آسان بات ہے، جواب ملتا ہے، کتے نے صرف اتنا کیا ہے کہ مرسیڈیز کار کے مالک سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ اس نے اپنی غلامی کا رشتہ مرسیڈیز کار کے مالک سے کیا جوڑ لیا؟ تو وہ بھی کار میں گھومنے لگا۔ جس کار میں انسان زندگی پر بیٹھ نہیں سکتا، کتے نے صرف کیا اتنا ہے کہ غلامی کا رشتہ اس سے جوڑ لیا۔ نادان! اگر کتا کار والے سے رشتہ جوڑ لے تو وہ بھی کار میں گھومنے لگتا ہے۔ اگر غلامی اہل بیت کی بنیاد پر ان کے نانا سے رشتہ جڑ جائے تو جس درجے میں محمد رسول اللہ ہوں گے اس درجے میں اگر غلاموں کو جنت ملے تو تعجب کی کیا بات؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ بھی خالی ہے۔ بولو کیا شان ہے اہل بیت کی محبت کا، انعام کیا ہے، کیا صلہ ہے۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، امام ابن حجر الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب ذرا میری قوم کے جوانوں توجہ کرنا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی آواز لگائے گا، ندا دے گا، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں ادھر آؤ۔ جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اللہ کا منادی آواز لگائے، اے اہل بیت سے محبت
کرنے والے حسن حسین فاطمہ الزہرا علی کے مرتضیٰ خاندان نبوت سے محبت کرنے والے ادھر آؤ. تو محبت اہل بیت میں جو لوگ گرد تھے دنیا میں یا حسین یا علی کے نعرے لگاتے تھے. آج کل لوگوں کو یا حسین کا نعرہ لگانے پہ بھی ڈر لگتا ہے, یا علی کا نعرہ لگانے پہ بھی ڈر لگتا ہے. کیوں؟ لوگ ہمیں رافضی نہ کہہ دیں. ارے نادان, یا علی کہنا بھی کوئی رافضیت ہے؟ رافضیت کیا ہے؟ صحابہ کی توہین رافضیت ہے, صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے. محبت اہل بیت رافضیت نہیں ہے. وہ رافضی بدبخت محبت کرنا کیا جانے, محبت تو سنی کرتا ہے, محبت تو سنی کرتا ہے. ہم کسی بھی صحابی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے اور رسول اللہ کے چاروں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب سمجھتے ہیں. اور جیسے الگ ترتیب ہے خلافت, ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ہے, پھر عمر ابن خطاب ہے, پھر عثمان غنی ہے. یہ ترتیب ہے. لیکن یا علی کا نام لینے پر اگر کوئی چڑھتا ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد منافقین بڑھنے لگے, فتنے ہونے لگے, اور جب ہم محفلوں کو پہچاننا چاہتے کہ محفل میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے, تو محفل میں علی کا ذکر کرنے لگتے. جو علی کے ذکر سے خوش ہو جاتا سمجھتے کہ یہ مومن ہے, اور جو علی کے چہرے سے چہرہ اتار لیتا, علی کے ذکر سے چہرہ اتار لیتا, سمجھ جاتے کہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق. مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز جو تھی وہ علی کے مرتضیٰ کی محبت تھی, وہ علی کے مرتضیٰ کی محبت تھی. اور آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں, صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا کہ قیامت کے دن کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جس کو علی چٹھی نہیں دیں گے. علی تقسیم کریں گے جنت میں جانے کا ٹکٹ, علی تقسیم کریں گے, حسنین کے بابا تقسیم کریں گے. لیکن مولا علی نے جب سنا تو مسکرا کر کہا, مجھے بھی رسول اللہ نے فرمایا علی اس کو چٹھی مت دینا جنت میں جانے کی جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتا ہے, جو ابو بکر سے دشمنی کرتا ہے, جو ابو بکر سے. اسی لیے تو ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے, اطرت رسول اللہ کی. تو رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں, رافضیت صحابہ کی توہین اور گستاخی کا نام. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, ہم نہ صحابہ کی گستاخی کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے, نہ سنیں گے نہ کسی کو سننے دیں گے, اس لیے کہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں اور سب شان والے ہیں, سب عظمت والے ہیں. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام, اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. تو عرض یہ کر رہا تھا, قیامت کے دن عرش کے نیچے سے صدا آئے گی, اللہ کا منادی اعلان کرے گا, اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں ادھر آؤ. ان کو عرش کے نیچے بٹھایا جائے گا اور عرش کے نیچے ان کا دسترخوان لگے گا. جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے ان کا دسترخوان لگے گا, اور پھر اہل بیت اطہار اور سید الانبیاء کے ساتھ ان کو اس دسترخوان پر کھانا نصیب ہوگا. اللہ ان کی گویا کہ دعوت فرمائے گا, میزبانی فرمائے گا. کن کی؟ جو دنیا میں رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کرتے تھے, حضور کی اہل بیت سے پیار کرتے تھے. آؤ مسلمانوں, اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام حسین سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا, احب اللہ من احب حسینا, کہ جو میرے حسین سے محبت کرے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. اب میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں کبھی سوچا کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی, میدان کربلا کیوں سجا, کربلا کے اندر امام عالی مقام نے اپنا گھرانہ کیوں لٹا دیا؟ کیا لٹایا ہے لٹانے والے نے؟ اللہ اکبر.
اکبر، لٹانے والوں نے اس سے پہلے بھی لٹایا، لیکن جیسے حسین نے لٹایا، اپنا گھر چھوڑا، مدینہ منورہ میں خاندان لے کر کے آئے، خاندان کے 18 لوگوں کو میدان کربلا میں لاتے ہیں۔ اور ذرا سوچو تو صحیح سنیو، جنگ کا مقصد کیا تھا؟ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ میری قوم کے جوانوں، امام علی مقام کی شہادت کا مقصد آج تک میری قوم سمجھ نہ سکی۔ لوگوں نے سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ کہنے والے نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جانتے ہیں حسین صرف مسلمانوں کے قائد اور لیڈر نہیں ہیں، حسین تمام اقوام عالم کے لیڈر ہیں۔ حسین نے صرف مذہب اسلام کو تحفظ نہیں دیا، حسین نے قوم کی ہر بیٹی کی عزت کو تحفظ دیا ہے، حسین نے قوم کی ہر بیٹی کی آبرو کو تحفظ دیا ہے، حسین نے ہر ماں کی عزت کو تحفظ دیا ہے، حسین نے بہن بھائی کے رشتوں کی لاج رکھی ہے۔ مولا حسین نے حکومتوں کو ایک پیغام دیا ہے حقانیت کا۔ اللہ اکبر، حسین کی زندگی کا مقصد ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ مولا حسین نے کیوں قربانی دی؟ کربلا کا میدان کیوں سجا؟ ایک بات ہے، بس بات اتنی ہے کہ یزید دین کو مٹا رہا تھا، یزید دین کو مٹا رہا تھا، صحابی کا بیٹا ہو کر بھی وہ دین کو مٹا رہا تھا۔ امام علی مقام نے بتایا دین کو جو مٹائے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو سماج سے نکالا جائے گا، اس کو معاشرے سے نکالا جائے گا، اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اس کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور یزید کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، یزید میں کمزوری یہ تھی کہ وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، یزید میں کمزوری یہ تھی وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ آپ ابن جریر طبری کو اٹھا کے پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھیں، ابن اسیر کو پڑھیں، ابن کثیر کو پڑھیں، کسی مورخ کو آپ پڑھیں، کسی نے کم کسی نے زیادہ یزید کے کیریکٹر پر گفتگو کی ہے۔ یزید نمازوں میں سستی کرتا تھا۔ دور یزید کا حال یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے والے بیٹھتے تو عصر کا وقت آ جاتا، جمعہ نہیں ہوتا۔ لوگ ڈر کے مارے جو ہے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے اور سلام پھیر دیتے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کے کہا ارے جمعہ کا وقت جا رہا ہے، نماز کو پڑھ لو، نہ کوئی نئی شریعت نازل ہوئی ہے، نہ کوئی نیا قانون آیا ہے، تم نے اتنا لمبا کر دیا خطبہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو پتہ ہے مسجد میں کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا اس کو نماز کا بڑا شوق ہے، اس کی گردن اتار دو۔ حق بات کہنے پہ گردن اتار لی گئی۔ آپ کیا جانتے ہیں کربلا کو؟ آپ نے کربلا کو شربت اور کھچڑے پر تولنے کی کوشش کی ہے، آپ نے کربلا کو محرم کی رسومات میں تولنے کی کوشش کی ہے۔ کربلا کا صرف ایک مقصد ہے کہ روح دین کو بچانا، دین کی عظمت کو بچانا، دینی غیرت کو بچانا، دینی حمیت کو بچانا۔ یزید دین مٹا رہا تھا، حسین دین بچانے کے لیے آئے۔ گویا کہ کربلا میں حسین کے سامنے دو چیزیں تھی، ایک طرف اللہ کا دین تھا، ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا تھا، ایک طرف اللہ کا دین تھا، ایک طرف علی اصغر جیسا بیٹا تھا، ایک طرف اللہ کا دین تھا، ایک طرف قاسم جیسا بھتیجا تھا، ایک طرف اللہ کا دین تھا، عباس رمضان جیسا بھائی تھا، ایک طرف اللہ کا دین تھا، دوسری طرف خود کی جان تھی۔ حسین پاک نے کس کا انتخاب کیا؟ گویا کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو حسین دین بچاؤ گے یا اپنا بیٹا بچاؤ گے؟ مولا حسین نے کہا ہم شبی کے پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دوں گا لیکن اللہ کا دین بچا لوں گا۔ ندا آئی حسین علی اصغر کو بچاؤ گے کہ دین کو بچاؤ گے؟ مولا حسین نے کہا اصغر جیسا 6 مہینے کا معصوم بھی قربان کر دوں گا لیکن اللہ کا دین بچاؤں گا۔ اللہ اکبر، ندا آ رہی ہے حسین دین بچاؤ گے یا عباس جیسا غازی اپنا بھائی بچاؤ گے؟ امام عالی مقام نے بتایا دین پر میں بھائی بھی قربان کر دوں گا۔ آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے بتا دیا کہ ہم نے اپنی جان اللہ کے دین پہ قربان کر دی۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں حسینی بن کر کے کیا سب سے زیادہ یزیدی کردار ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر کردار حسین ہے یا کردار یزید
ہے. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر. سنیو مجھے بتاؤ روزانہ دن میں کتنی مرتبہ یزیدی کردار ہم زندہ کرتے ہیں؟ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر تو سوچو. یزید نمازوں کا تارک تھا, نمازوں کو ترک کرتا تھا. بولو فجر کی نماز میں کتنے مسلمان ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ اگر فجر کی نماز میں آپ غائب ہو, اپنے بستروں پر نماز فجر ترک کر رہے ہو, تو کیا یزید کا کردار آپ اور ہم زندہ نہیں کر رہے ہیں؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا, پورے ہندوستان بھر میں میں یہی دل کا درد لے کر کے گھومتا ہوں. اپنے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یزید تو کہیں پیچھے رہ گیا گناہ میں. یزید کہیں گناہ میں پیچھے رہ گیا, اور میری قوم یزید سے 2 قدم آگے بڑھ گئی. حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, کالے پیلے کپڑے اور صرف نیاز اور فاتحہ یہی حسینیت نہیں. نیاز ہوتی ہے, ہوتی رہے گی, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. شربت پلایا جاتا ہے, پلایا جاتا رہے گا. محرم کی جائز رسومات منائی جاتی ہے, منائی جاتی رہے گی, اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. لیکن مقصد حسین تو کوئی سمجھے, امام علی مقام کا مقصد تو کوئی سمجھے. فجر کی نماز میں سوتی پڑی ہوئی رہنے والی قوم کو حسینی کہلانے کا حق کیا ہے؟ یزید تو صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا, وہ بندر نچاتا تھا. کیا آج میری قوم کا جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, ہیرو اور ہیروئن کا وہ ننگا ناچ نہیں دیکھتا؟ رات کے 2 اور 3 بجے تک انٹرنیٹ پر دیکھتے کیا ہو؟ بہن کو بازو میں لے کر کے بیٹھ کر کے ایک بھائی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں ہیرو ہیروئن کو لے کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کو بازو میں لے کر بیٹھا ہے اور سیریل دکھایا جا رہا ہے جس میں زنا کے مناظر بتائے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آج مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں. جب بھائی کے بازو میں بیٹھ کر کے بھاگنے والا منظر بہن دیکھے گی, جب باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل کے اندر بھاگتے ہوئے مناظر بہن بیٹی دیکھے گی, تو وہ غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے کب اپنے گھر میں مذہبی ماحول بنایا؟ ہم نے اپنے کب گھر میں دینی ماحول بنایا؟ ہمارے گھر میں دینی ماحول کتنا ہے؟ ذرا خود تو سوچو. صرف چہرے پہ داڑیاں اور سروں کی ٹوپیاں, اسی کو دینی ماحول کہتے ہیں. ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ سیریلوں کے نام پر کفریہ کلمات ہمارے گھروں میں بج رہے ہیں. ہماری بیٹیاں ولیمے کے نام پر بے پردہ ولیموں کی محفل میں جا رہی ہے. ہماری بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں جا رہی ہے. ہماری بیٹیاں بے پردہ پارکوں میں جا رہی ہے. مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کیا ہے؟ اور امام حسین کے گھر میں اسلامی ماحول کیسا تھا؟ حسین پاک نے اپنے گھر میں اسلامی ماحول کیسے بنایا تھا؟ تھوڑا اس کا تو احساس کر لیتے. نہ ہماری زندگی میں نماز ہے, نہ ہماری آنکھوں میں حیا ہے, نہ ہماری آنکھوں میں غیرت ہے. آؤ آپ کو بتاؤں امام علی مقام کے گھر کا اسلامی ماحول کیسا, گھر میں کیسا دینی ماحول تھا. صرف 2 باتیں پیش کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا. دھیان دینا اور پھر سوچنا کہ ہم یزیدیت پر چل رہے ہیں کردار اور کیریکٹر کے اعتبار سے یا حسینیت پر. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں حسین آج بھی کربلا میں ہے, حسین آج بھی, اور حسین پر آج بھی تیر چل رہے ہیں. فرق اتنا ہے کل تیر چلانے اور چلوانے والا ایک یزید تھا, آج تیر چلانے والا یزید نہیں بلکہ حسینی. اور کل تیر چل رہے تھے امام حسین کے جسم پر اور آج تیر چل رہے ہیں امام حسین کے دل پر. جب کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہوگی تو یہ شراب کی بوتل والا تیر جو امام حسین کے دل پہ جا کر کے لگتا ہوگا تو امام کے دل پہ کیا گزرتی؟ اس سے پوچھو نا جو قربانی دیتا ہے, جس نے قربانی دی اس کے دل سے پوچھو کہ قربانی کسے کہتے ہیں. ہم لوگ آج تک دین کے نام پر اپنی انگلی میں خراش برداشت نہیں کر سکتے. کبھی دین کے نام پہ انگلی میں خراش برداشت کی؟ ارے خراش تو دور کی بات ہے. ہم نے دین کے نام پر کبھی اپنی نیند بھی قربان نہیں کی. دین کے نام پہ کبھی اپنی نیند بھی قربان نہیں کی. مسجد کے اندر اگر چندہ دیتے تو 4 بار ٹیڑھے ہوتے اس کے بعد دیتے. قربانی دینا کوئی آسان بات ہے, اور وہ بھی کیسی قربانی.
تھوڑی دیر آپ نے کربلا بہتوں سے سنی ہے، میں کوئی خطیب کوئی ادیب نہیں، لیکن دل کے درد کے طور پہ میں آپ کے دل کے دروازے پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا آپ تجزیہ کیجئے، تجزیہ۔ آپ کا بیٹا میرا بیٹا، اللہ ہمارے بیٹوں کو سلامت رکھے، ہے نا؟ بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ کی امیدیں اس سے بڑھتی جاتی ہے۔ بیٹا اگر بائک لے کر جائے نا، بائک لے کر جائے، جب تک وہ بائک لے کر گھر نہیں آتا تب تک باپ کے دل کو چین نہیں ملتا، بیٹوں سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ سوچو میرا اور آپ کا بیٹا، اس کا چہرہ کیسا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا، کیا امام حسین کے بیٹے کی طرح ہوگا کسی کا بیٹا؟ امام حسین کے بیٹے کون؟ امام علی اکبر، اور علی اکبر کون؟ ہم شبیہ پیغمبر۔ جب لوگ تھوڑا غور کرنا، تھوڑا دھیان دینا، امام حسین کی قربانی کو محسوس کرنا، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو سمجھوں گا بہت عرصے بعد ادے پور میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ لیکن بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سوچ لو میرے ساتھ، تھوڑی دیر غور کر لو، ہم شبیہ پیغمبر جب لوگ حج کرنے کے بعد رسول اللہ کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں آتے تھے تو لوگ آ کر کے پوچھتے تھے حسین کا شہزادہ علی اکبر کدھر ہے؟ اور جب علی اکبر کو دیکھ لیتے تو ان کا حسن دیکھ کر لوگوں کی زبان پہ درود آ جاتا، لوگوں کی زبان پہ تسبیحاں آ جاتی، لوگوں کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا کہ اللہ نے نبی کے بعد بھی کسی کو ہم شبیہ پیغمبر بنایا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، خاندان کے لوگ جب رسول اللہ کی یاد آتی تو امام علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کون سے جوانوں؟ جو رات بھر انٹرنیٹ کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں اور زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، یا کوئی سود کا دھندا کر کے حرام اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، کبھی انہوں نے امام حسین کی قربانی کو محسوس کیا؟ جب امام علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر جب کربلا میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں علی اکبر، میں تمہیں کربلا میں جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم میرے نانا کے ہم شبی ہو۔ اس وقت علی اکبر نے باپ کے قدم سے لپٹ کر کہا تھا بابا چچا عباس گئے آپ نے منع نہیں کیا، قاسم بھیا گئے آپ نے منع نہیں کیا، اونو محمد کے آپ نے منع نہیں کیا، آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر کو امام حسین نے کہا تھا علی اکبر تم میرے نبی کی ہم شبی ہو، ہم شکل پیغمبر ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ایسے موقع پہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے کہا بابا ہم اپنے بھائی کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے حوالے کر دو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سینے سے چمٹا کر کے رو کر کہا تھا نہیں میں میرے بیٹے کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بابا آپ کے 12 بیٹے ہیں، 11 کو ہر جگہ کھیلنے کودنے کی اجازت ہے، یوسف کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ اور پھر کربلا چلتے ہیں، دھیان دینا میری قوم کے جوانوں، ہم نے کربلا کو دل بہلانے کے لیے سنا، رسمی طور پر سنا، ہم نے صرف اللہ اکبر اہل سنت کے رسومات میں اس کو شامل کر لیا۔ ذرا دھیان تو دو قربانی کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بابا تیرے 12 بیٹے ہیں، سب کو کھیلنے کودنے کی سیر و تفریح کی اجازت مجھے کیوں نہیں دیتے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف آج تجھے میری محبتوں کا احساس نہیں ہے، جب تیری طرح تیرا اتنا کوئی خوبصورت بیٹا ہوگا، جب تیرا کوئی اتنا خوبصورت بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو سیر و تفریح کے بہانے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرے گی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف تو نبی تھے، ہم غیر نبی کو نبی پہ کوئی فضیلت نہیں دیتے، برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن حسن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، وہاں حسن یوسف تھا، یہاں ہم شبیہ پیغمبر تھا، جب علی اکبر نے کہا بابا مجھے آپ جانے کیوں نہیں دیتے؟
امام علی مقام نے کہا تھا علی اکبر تو ہم شبیہ پیغمبر ہے، میں تجھے تصویر مصطفیٰ کو کربلا میں کس طریقے سے لوٹنے کے لیے جانے دوں؟ بالآخر حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا دادی فاطمہ کی بارگاہ میں میں منہ کیا دکھاؤں گا کہ جوان بیٹا علی اکبر موجود تھا اور حسین شہید ہو گئے، میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بالآخر اپنے بابا کو راضی کر لیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جا رہے تھے، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا تھا علی اکبر کو، اور جب علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین کہتے اکبر رکو، ایک بار پلٹ کر دیکھو، ایک بار پلٹ کر دیکھو، میں تمہیں آخری بار دیکھ تو لوں، میں تمہیں آخری بار دیکھ تو لوں۔ اور جب نمازوں کو نرم نرم گدوں پہ ترک کرنے کا من چاہے تو پھر علی اکبر کی یہ شہادت بھی یاد کر۔ میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، پھر اشارہ دینے لگا ہوں۔ جب علی اکبر شہید ہوئے، ابن عساکر لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ لگا تھا، ایک نیزہ لگا تھا، وہ زمین پر آئے تھے۔ جب علی اکبر زمین پر آئے تو پکارا بابا میری مدد کرے۔ امام علی مقام جب آپ کی مدد کے لیے آئے، جب آپ کی مدد کے لیے آئے تو مولا علی اکبر کو اپنی گود میں ان کا سر لیا، اور سر لینے کے بعد جب چہرے کا غبار صاف کیا تو حضرت علی اکبر نے کہا بابا بہت پیاس لگ رہی، بابا بہت پیاس لگ رہی، اگر چند قطرے آپ مجھے پانی پلا دیں میں دشمن سے پھر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ابن عساکر لکھتے ہیں امام نے کہا تھا بیٹا اب مجھ سے پانی مت مانگ، اب ساقی کوثر کے کنارے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اب انہی سے پانی مانگنا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علی اکبر کہتے ہیں بابا بہت درد ہو رہا ہے میرے سینے میں، اگر یہ نیزہ آپ میرے سینے سے نکال دیں میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ میں ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کے بعد میں اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ کھینچا، ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب نیزہ کھینچا امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے تو نیزے کی انی پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل کر آیا، علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل کر کے آیا۔ ابن عساکر کہتے ہیں اس وقت تک 56 سال کی عمر ہونے تک امام حسین کے نہ سر کے بال سفید تھے نہ داڑھی کے بال سفید تھے، لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کے دل کا ٹکڑا حسین نے نیزے کی انی پر دیکھا تو اسی وقت امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور لاشے کو اٹھا کر کہتے ہیں مولا 18 سال کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، یہ حسین کی پوری زندگی کی کمائی تھی جو میں نے کربلا میں تیری بارگاہ میں پیش کر دی، مولا اس کو قبول کر لیں۔ اور جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تو زینب نے سیدہ شہربانو سے کہا شہربانو حسین تو صبح سے اب تک لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا، یہ قربانی ہے کربلا، یہ قربانی ہے کربلا کسی اللہ کے دین کے لیے۔ ہم دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل کتنا؟ میں جو 2 باتیں عرض کرنے چلا تھا کہ یہ جب کربلا کی زمین پر امام علی مقام شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، آئینہ قیامت میں مولانا حسن بریلوی جس کی تصدیق امام اہل سنت نے کی، انہوں نے لکھا بیویوں کے خیمے جلا دیے، بیویوں کی چادریں چھین لی۔ علامہ جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات محرم میں لکھا، یہ ماضی قریب کی کتاب ہے، علامہ ارشد القادری نے لکھا، علامہ مشتاق احمد نظامی نے لکھا بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، خیمے جلا دیے گئے، یہ سب ہوا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ امام حسین کے جسم کو روندنے کے لیے، امام حسین کے جسم کو کچلنے کے لیے 10 گھوڑوں کا انتظام کیا گیا، عربی النسل 10 گھوڑے جو حسین کے لاشے کو کچل دیں۔ آپ سوچو تو صحیح، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، لاشیں کچلی جا رہی ہیں، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن قربان نبی کے خاندان کی عظمت پر جب لاشیں کچلی جا رہی تھی
اور بیویاں بے سر و سامان بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. سوچو شوہر کا جنازہ اٹھتا ہے تو بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے, بھائی کا جنازہ اٹھتا ہے بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہاں تو کل تک کے خیمے جن کے نوجوانوں سے گجگجا رہے تھے سب خیمے خالی ہو گئے. خیمے خالی نہیں ہوئے بلکہ لوٹ لیے گئے, آگ لگا دی گئی. لیکن قربان نبی کے گھر میں دین کا ماحول کیسا تھا. جب لاشیں کچلی جا رہی تھی, بیویاں بے سر و سامانی کے عالم میں بچوں کو لے کر کے رو رہی تھی, اس وقت سیدہ زینب نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے. تو سیدہ زینب نے کہا بیویوں بہت رو چکی ہو اور بہت رونا تمہارے لیے باقی ہے, ابھی بہت رونا ہے تم. اے نبی کی بیٹیوں, نبی کی شہزادیوں, بہت رو چکی ہو اور رونا بھی تمہیں بہت باقی ہے. فرماتی ہے دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے اور ابھی تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, اس لیے اٹھو اور پہلے عصر کی نماز پڑھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز تم ضائع کر دو. تو نانا کا فرمان ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اگر آج تم نے عصر کی نماز چھوڑ دی, ڈرتی ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کربلا میں دی ہوئی تمہاری قربانی کو ضائع نہ کر دے. اس وقت بھی ان بیویوں نے نماز پڑھی اور ہمارا حال کیا ہے, عاشورہ کے دن ہم نماز نہیں پڑھتے, عاشورہ کے دن بھی ہم نماز چھوڑ دیں. فجر کی نماز بستر میں گئی, ظہر کی نماز گھومنے پھرنے میں گئی, عصر کی نماز رسومات کی نظر ہو گئی. آپ سوچو تو صحیح ہم کس دین پر ہیں. جب امام حسین نے دیکھا کہ یزید دین سے ہٹ گیا تو امام حسین نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا, اس سے ناراض ہو گئے. اگر ہم دین سے ہٹ جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں امام حسین ہمیں کب قبول کریں گے, امام علی مقام ہمیں کب قبول فرمائیں گے. اس لیے میری گزارش ہے محبت اہل بیت اس کا نام نہیں کہ صرف نعرے لگاؤ. سچی محبت اہل بیت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے, جس مقصد کے لیے قربانی دی اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے ہم آپ کے درمیان آئے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ کے بندو اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹو اور جس دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اس دین پر عمل کرو. خود بھی نمازی بنو, اپنے گھر میں نماز کا ماحول قائم کرو. پردے کے اندر کے حوالے سے اپنے گھروں میں پردے کا نظام قائم کرو. اسی طریقے سے شریعت مطالعہ پہ خود بھی عمل کرو, گھر میں اسلامی ماحول بناؤ. سیریل کا بائیکاٹ کرو. ہمارے گھر میں فلمیں نہیں دیکھی جانی چاہیے, ہمارے گھروں میں گانے نہیں سنے جانے چاہیے. اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ. سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا کی شان یہ تھی کہ آپ کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, اگر آج قوم کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے تو ہمیں چین سے سونا نصیب نہیں ہونا چاہیے, ہمیں چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہونا چاہیے. ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, خطوط متعین کرو, چین سے مت بیٹھو. کھانا سونا اور زندگی گزار کے مر جانا یہ تو کتے بھی کرتے ہیں, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. اپنی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے مشن رسول کی تشہیر, مشن رسول کو عام کرنا, دین کی خدمت کرنا, لوگوں کو دین کے قریب لانا. اس لیے کہ جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کے بھی مر جاتے ہیں, جو قوم و ملت کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. دیکھا آپ نے یزید دین مٹانے نکلا تھا, آج اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا, اس کی قبر کا نشان نہیں ملتا. لیکن حسین دین کو بچانے نکلے تھے, جو کٹ گئے تھے پورا خاندان باقی ہے. اللہ اکبر. بلکہ کسی نے کہا تھا حسین کل اللہ کے دین کے لیے بے گھر ہوئے تھے, آج حسین گھر گھر نظر آتے ہیں, آج حسین گھر گھر نظر آتے ہیں. حسین نے اپنی بچیوں کو یتیم کیا تھا, اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا اللہ کے دین کے لیے. اور سوچو تو صحیح
ایک ہی بیٹا بچا تھا امام حسین کا اور 2 بیٹے بچے تھے امام حسن کے، اور آج پوری دنیا کے اندر نسل حسن بھی موجود ہے، نسل حسین بھی موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے دین کی راہ میں قربانی دو گے تو مٹو گے نہیں بلکہ تمہارا نام زندہ رہے گا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے آپ کے حوالے سے اللہ سے عہد کرے کہ میں پوری دنیا میں اسلام کا پرچم نہیں لہرا سکتا۔ بولو لہرا سکتے؟ نہیں لہرا سکتے، بظاہر آسان نظر نہیں آتے۔ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ہم لہرا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے بادشاہ تو ہم خود ہیں نا، ہم اپنے گھر کے بادشاہ تو خود ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسلام کا پرچم کیوں نہیں لہراتے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں اسلام نافذ کرے۔ میرے گھر کا بادشاہ میں ہوں، آپ کے گھر کے بادشاہ آپ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم کرے۔ اور ایک آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا، 2 باتیں عرض کرنا تھا، یہ ایک آخری بات ہے۔ دینی ماحول گھر کا کیسا ہونا چاہیے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں یا گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اٹھے تو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق بیٹھے تو دین اور شریعت کے مطابق۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے، آخری بات پھر 5:15 بجیں گے تو اذان کا ٹائم بھی ہو جائے، میں بات مکمل کر دوں گا۔ کیسا ماحول ہونا چاہیے؟ آج ہمارے یہاں دینی ماحول کہاں ہے پتہ ہے؟ جلسوں میں۔ دینی ماحول کا ہے مسجدوں میں، گھر میں نہیں۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا نہیں مانے تو کہہ دوں، میں نے بڑے بڑے دینداروں کے گھر میں بھی دین کا ماحول نہیں دیکھا۔ بیٹی بے پردہ، بیوی بے پردہ، باہر رہیں گے تو 3 گھٹ میں نہیں بلکہ 1 گلاس پانی 11 گھٹ میں پیئیں گے، اور گھر میں رہیں گے تو کھڑے کھڑے بھی چل جائیں، ننگے سر بھی چل جائیں۔ کیا ہے یہ؟ منافقت ہے، یہ زندیقیت ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ دین پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا دین پہ عمل کرے گا؟ جب بیٹی دیکھے گی کہ میرا باپ دین پہ عمل نہیں کرتا تو وہ کیا دین پہ عمل کرے گا؟ گھر میں بھی ویسے ہی رہو جیسے باہر رہتے ہو، جیسے جلسوں میں مسجدوں میں رہتے ہو، کیونکہ اگر مسجد میں اللہ دیکھ رہا ہے تو گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہو۔ امام علی مقام نے کیا ماحول گھر کو بنایا؟ جو اپنے گھر میں دین نہ بچا سکے وہ باہر دین بچائیں گے۔ جب حکومت کہتی ہے ہم مسجدوں پہ تالے لگوا دیں گے تو آپ میمورنڈم دینے نکلتے ہیں۔ آپ نے مسجد سے کتنا وفا کیا؟ حکومتیں غلط کر رہی ہے لیکن آپ نے کتنا صحیح کیا وہ تو بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اذان پہ پابندی لگا دیں گے، آپ نے اذان کے ساتھ کتنا وفا کیا؟ اذان ہوتی تو آپ کے گھر کا ٹی وی چلتا، یہ وفا اذان کے ساتھ ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی آپ گیم کھیل رہے ہو، یہ وفا اذان کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں جس دن مسلمان دین کو وفادار بن جائے، کسی کی ماں نے ایسی اولاد کو پیدا نہیں کیا جو میرے دین کو مٹانے کی بات کر سکے، لیکن مسلمان خود دین کا وفادار نہیں بن پا رہا ہے تو لوگوں کو دین کا وفادار کیا بنائے گا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے کیسا دینی ماحول بنایا تھا۔ 10ویں محرم گزر چکی، 11ویں کی شام طلوع ہوئی، 11ویں کی شام طلوع ہوئی، جس کو تاریخ میں شام کربلا کہتے ہیں، شام غریبہ کہتے ہیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے، بیویاں بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے دور میدان کے اندر۔ سیدہ ام کلثوم سے کہا ام کلثوم درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ام کلثوم درندوں کی آوازیں آ رہی ہے، کوئی درندہ کسی لاش کو اٹھا کر نہ لے جائے، ہم بچا نہ سکیں، میں لاش پہ پہرا دیتی ہوں، تم بچیوں کو سنبھالو۔ اب لاش پہ پہرا دینے کے لیے درندوں کے لیے کوئی ہتھیار تو چاہیے۔ اس رات، تاریک رات میں نہ تارے تھے نہ چاند تھا، سب ڈوبا ہوا ماحول تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تھی، بلکہ ایسی تاریکی تھی امام سیوطی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر خون برس رہا تھا۔ بیت المقدس میں جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل رہا، یہ کیفیت تھی۔ بی بی زینب نے ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا، ایک ٹوٹا ہوا خنجر سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا تو ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پہ پہرا دینے لگی، اور جلا ہوا خیمہ، اس کی کنات، دوپٹے چھین لیے گئے تھے، اس کی کنات سر پہ رکھ لیا۔ ہائے ہائے، جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ ڈال کر پوری دنیا کو پیغام دیا تھا
بیٹی کسی کی بھی ہو جائے، کافر کی بھی بیٹی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے. جس نے کافر کی بیٹی کو بھی ننگے سر دیکھنا پسند نہ کیا، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی تھی. کلمہ پڑھنے والوں نے یہ ظلم کیا تھا. جلے ہوئے خیمے کی کنات لے کر بی بی زینب پاک نے اپنے سر پہ ڈال لیا. ٹوٹا ہوا کھنجر لے کر کے لاشوں پہ پہرا دینے لگی. سامنے سے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، بی بی نے کھنجر تان دیا. کھنجر تان کے کہا رکو، ٹھہرو، آگے نہیں بڑھنا. کیوں آ رہے ہو؟ اب کیا لوٹنا ہے؟ تم نے تو سکینہ کی بالیاں تک لوٹی، تم نے تو امام زین العابدین کے نیچے کا بستر تک چھین کر لے گئے، تم نے تو بیویاں کے دوپٹے تک چھین لیے، تم نے تو اصغر کا چونا تک چھین لیا. تم نے بچا کیا رکھا ہے؟ سب تو لے جا چکے ہو. اب کی باتیں ہو، خبردار، علی کی بیٹی ہو، اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی میں تمہیں قتل کر دوں گی. یہ ٹوٹا خنجر تمہارے سینے میں ڈال دوں گی، آگے نہیں بڑھنا. سامنے سے آواز آئی، بی بی میں یزیدی نہیں، میں حسینی ہوں. آپ جانتے ہیں نا حضرت حر یزیدیوں کے ساتھ آئے تھے، اچانک حسین کی طرف آ گئے تھے. میں حر کی بیوی ہوں، میں حر کی بیوی ہوں. اور میں نے ان ظالموں سے کہا، ظالموں تم ان بچوں کو، ان بیویوں کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جانا چاہتے ہو. 5ویں صبح طلوع ہونے والی ہے، ان کو پانی پلا دو ورنہ یہ مر جائے گی. پھر تم یزید کے پاس کسے لے جاؤ گے؟ انعام کیسے حاصل کرو گے؟ کچھ تو کھلاؤ پلاؤ ان کو. میں نے ان کو بیلا پھسلا کر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی حاصل کیا. بی بی میں پانی لے کر آئی ہوں، حر کی بیوی ہوں، میرا پانی قبول کر لو. سیدہ زینب نے جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا نام سنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، حر کی بیوی جب میرا علی اکبر پیاسا شہید ہوا اس وقت تو یہ پانی لے کر کیوں نہ آئی؟ جب میرا 6 مہینے کا معصوم علی اصغر پیاس کی طرف سے کبھی مٹھیاں کھولتا تھا، کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا، پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر بے کسی کے عالم میں وہ دنیا سے گیا. جب تو یہ پانی نہ لائی، آج تو یہ ٹھنڈا پانی لائی. میرا قاسم، میرے اولا محمد پیاس سے دنیا سے گئے، حتیٰ کہ میرا بھائی حسین بھی پیاسا دنیا سے گیا. تو اس وقت پانی نہ لائی، اب تو پانی لائی ہے، میں تیرا پانی نہیں لوں گی. آج ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہے. میں نے یہ پانی قبول نہیں کرنا. وہ جانتی تھی ان کی بیوی کہ یہ قبول کیسے کرے گی. کہ بی بی آپ کی اپنی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لو. اگر آپ نے پانی قبول نہ کیا وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ وہ ہنسیں گے مجھ پہ کہ آپ نے پانی قبول نہ کیا. سیدہ کا نام سنا، توجہ کرنا گھر کا دینی ماحول کیسا تھا. سیدہ کا نام سنا، بی بی پاک نے پانی قبول کیا. حر کی بیوی کو ساتھ لے چلی. جب گئی تو کیا دیکھا؟ حضرت ام کلثوم کہتی ہے، بی بی سکینہ بے ہوش ہو گئی. سکینہ بے ہوش ہو گئی. بے ہوشی کی وجہ کیا بنی تھی پتہ ہے؟ بے ہوشی کی وجہ کیا بنی تھی وہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر دوں. سیدہ زینب جو ہے وہی لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی، پانی سے پہلے کی بات ہے. تو دیکھا کہ لاشوں سے کسی کے رونے کی اور سسکیاں لینے کی آواز آ رہی ہے. حضرت ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم یہ لاشوں سے سسکیوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ دونوں بہنوں نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا ایک کٹی پٹی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے سینے پہ سکینہ سر رکھ کے رو رہی ہے. کہتی ہے، بابا آپ کو تو پہلے ہی معلوم تھا نا کہ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، میں آپ کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی. دونوں شہزادیوں نے سکینہ کو اٹھا کر کے پکڑا، سینے سے لگایا تھا. سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے، جب میں ان کٹی پٹی لاشوں کے پاس آئی تو اس وقت سے میں نے کہا، بابا تم کہاں ہو؟ بابا تم کہاں ہو؟ آپ کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. تو اس وقت اسی لاش سے آواز آئی تھی، میری سکینہ، میری بیٹی میں یہاں ہوں. تو میرے بابا کی آواز پر میں یہاں پہنچی ہوں. سکینہ کو اٹھا کر لے گئے. روتے روتے سکینہ بے ہوش ہو گئی. اور پھر وہی بات ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پانی لے کر کے حر کی بیوی کے ساتھ سیدہ زینب آئی. سکینہ بے ہوش پڑی تھی. پانی کے چھینٹے دیے. جب پانی کے چھینٹے دیے سیدہ سکینہ ہوش میں آئی. سکینہ ہوش میں آئی تو سکینہ نے پہلا سوال کیا، کیا میرے چچا عباس فرات سے پانی لے کر واپس آ گئے؟
کہ میرے چچا عباس فرات سے پانی لے کے واپس آ گئے. بی بی زینب نے کہا نہیں میرے بیٹے، تیرا چچا وہاں گیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اب کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اور کی بیوی پانی لے کر آئی ہے، کٹونے میں پانی لیا، سیدہ سکینہ کے ہاتھ میں دیا. سکینہ نے پانی لیا اور لینے کے بعد کہا یہ پانی کہا یہ ہر کی بیوی لائی ہے، لو بیٹے پی لو. سکینہ نے پوچھا پھوپھی امی کیا ہر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو آپ لوگوں نے پی لیا یہ پانی آپ لوگوں نے پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹا، کیونکہ نانا کی سنت ہے، نانا کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے. تو پانی کے پیاس کی وجہ سے ہم نانا کی سنت نہیں چھوڑ سکتے نا بیٹا. تو ہمارے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، بیٹے پہلے تم پانی پی لو، بعد میں ہم اپنا ٹیک لیں گے. سکینہ نے اتنا سنا. حسین تمہاری تربیت کو سلام، تمہارے گھر کے ماحول کو سلام. جب سکینہ نے سنا نا کہ نانا کی سنت ہے کھانے پینے کی چیز پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، تو سکینہ میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، مگر پھر بھی کٹورا لے کر وہ اٹھی اور وہاں جانے لگی جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی. بی بی زینب نے کہا سکینہ او سکینہ ادھر آؤ، میرے بیٹے کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نہ رکی تو بی بی زینب نے تھام کر کے گود میں لے لیا. گود میں لے کے کہا بیٹی ادھر کٹی پٹی لاشیں کہاں جا رہی ہو؟ ادھر کٹی پٹی لاشیں کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا نا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ، بعد میں بڑے کھائیں گے پیئیں گے. پھوپھی امی جب آپ نانا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی پیاس کی وجہ سے تو میں نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ پھوپھی امی آپ بھول گئی، آپ کہتی پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. نہیں امی، سکینہ سب سے چھوٹی نہیں ہے، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے. میرا بھیا 6 مہینے کا علی اصغر ہے. پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد پھر میں پانی پیوں گی. آپ اندازہ کریں یہ سنت پر عمل کا جذبہ تھا. آج کے ہمارے اندر یہ جذبہ ہے سنت کو کیا ہم کون سے حسینی بننے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے سچا پکا حسینی بنائے. اور دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے حضرت علی اصغر کو جگہ جگہ جو معصوم کہا ہے وہ شرعی معنی میں نہیں کہا، بلکہ علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لالا زار نے ان کو معصوم لکھا ہے میں نے اسی معنی میں کہا ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ العزیز ذکر شہدائے کربلا مکرانہ کی سرزمین پر ہوگا، وہاں کی جامع مسجد میں، جس میں حضور سید امین القادری صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کے استاد گرامی عطائے حضور مفتی اعظم ہند امیر سنی دعوت اسلامی حضرت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب کا بھی خطاب ہوگا. آپ اس کی